الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا نظير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام، قابل صد احترام، اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینہ میں دنیا میں معبود فرمایا. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جسے رسالت کہتے ہیں. ولادت پیغمبر کی زندگی کے ایک پہلو کا نام ہے اور سیرت پیغمبر کی پوری زندگی کو کہتے ہیں. آج کے خطبہ میں میں ولادت اور سیرت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی گوش گزار کرانا چاہوں گا. دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، یہ دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکاری نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا انکار کوئی مسلمان تو کیا کوئی کافر بھی نہیں کرتا، اور پھر حضور کی ولادت کا انکار کسی عام شخص کی ولادت کا کوئی انکاری دنیا میں نہیں. چاہے جائے کہ کوئی حضور کی ولادت کا منکر ہو. دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا منکر ہو. ہاں، پیغمبر کی رسالت کے منکر ہوئے ہیں، پیغمبر کی سیرت کے منکر ہوئے ہیں. اب دیکھیے، جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس وقت ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، لیکن کسی کو پیغمبر پر کوئی اعتراض نہیں، اور آپ کی ولادت پر وہ خوشی بھی مناتے ہیں. حتیٰ کہ ابو لہب جو ہے وہ اپنی باندی کو آزاد بھی کر دیتا ہے، اونٹ بھی ذبح کرتا ہے، من و من مٹھائی بھی مکہ میں تقسیم کراتا ہے. لیکن سیرت کا منکر ہوا جب حضور علیہ السلام نے سیرت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، تو وہ لوگ جنہیں آپ کی ولادت پر کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ آپ کی ولادت پر خوشی کرنے والے تھے، وہ لوگ جو آپ کو اس سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، وہی بدبخت آپ کو پتھر مارنے لگے، وہی آپ کو ساحر اور مجنون کہنے لگے. معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر جب بھی اعتراض ہوا ہے پیغمبر کی سیرت پر ہوا ہے، رسالت پر ہوا ہے، ولادت پر نہیں ہوا. اور دنیا میں کوئی شخص پیغمبر کی ولادت کا انکاری نہیں رہتا. دنیا میں منکر پیغمبر کی رسالت کے ہیں، پیغمبر کی سیرت کے ہیں. قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں
تو آپ کو ولادت کا ذکر نہیں ملے گا، آپ کو جب بھی ملے گا پیغمبر کی رسالت کا ذکر ملے گا۔ آپ کلمہ پڑھیں، آپ اذان دیں، آپ تکبیر پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، آپ کو رسالت کا ذکر ملے گا۔ آپ حدیث طیبہ کو پڑھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو رسالت کا ذکر ملے گا۔ معلوم ہوا کہ جھگڑا ولادت پر نہیں، جھگڑا رسالت پر ہوا ہے۔ اعتراض ولادت پر نہیں، اعتراض رسالت پر ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ وہ زندگی، جب تک سیرت کا اعلان نہیں کیا آپ نے، تب تک کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن جب پیغمبر سیرت کا اعلان کرتے ہیں تو وہی لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سیرت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں ہے، لمبا واقعہ ہے، میں تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، اپنے مطلب کی بات اس میں سے لینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ یہ عصا ہے، یہ ڈنڈا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس عصا کو زمین پر پھینکنے کے لیے کہا تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ کہ وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بشری تقاضے کے تحت اس سانپ کو دیکھ کر ڈرے اور پیچھے ہٹے۔ قرآن کہتا ہے خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ یہاں قرآن نے لفظ سیرت استعمال کیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ اس کا ہم معنی قرآن سے لے رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، پیغمبر آپ گھبرائیں نہیں، آپ نے یہ جو عصا پھینکا ہے، جو اژدہا بن گیا، آپ اس کو پکڑیں، ہم اس کو اس کی پہلی حالت پر لٹا دیں گے۔ تو سیرت کہتے ہیں حالات کو، یعنی جب ہم کہیں گے سیرت رسول تو اس کا مطلب یہ ہوگا پیغمبر کی زندگی کے حالات۔ کسی بھی شخص کی سیرت کی بات کریں کہ سیرت ابو بکر، سیرت عمر، سیرت عثمان، سیرت علی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی زندگی کے حالات۔ تو جب ہم کہیں گے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر کی ساری زندگی کے حالات۔ گویا ولادت زندگی کے ایک پہلو کا نام ہے اور سیرت پیغمبر کی ساری زندگی کا نام ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر آپ کو ایک عنوان ملتا ہے آمد رسول، اور ایک طرف آپ کو ملے گا سیرت الرسول، ایک طرف آپ کو ملے گا جشن آمد رسول، ایک طرف آپ کو ملے گا مقصد آمد رسول۔ تو گویا جو صرف ولادت کی بات کرتا ہے وہ پیغمبر کی زندگی کے ایک پہلو کی بات کرتا ہے، اور جو سیرت کی بات کرتا ہے وہ پیغمبر کی ولادت سے لے کر پیغمبر کی وفات تک کی ساری زندگی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے جب ولادت کا دنیا میں منکر کوئی نہیں تو پھر ولادت پر اپنی توانائیاں صرف کرنا، ولادت پر اپنی تمام تر قوتیں صرف کرنا، اپنی جان و مال صرف کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا دنیا میں منکر کوئی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جس کے دنیا میں منکر رہتے ہیں، جس کے دنیا میں انکاری رہتے ہیں، اس بات کو دنیا میں پھیلایا جائے، اسے اجاگر کیا جائے، اس سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ تو ولادت کا جب منکر کوئی نہیں تو پھر اس پر بحث کی ضرورت بھی کوئی نہیں، اس پر جھگڑے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، اس پر توانائیاں صرف کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے، یہ مسجد ہے، اب وہاں روڈ پر سے کوئی آدمی گزرے، اس کی ادھر نظر پڑے تو وہ اسے دیکھے، وہ کسے باشد کوئی شخص بھی ہو، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پادری ہو، کوئی شخص ہو، مجوسی ہو، پارسی ہو، وہ جب اس روڈ سے گزر کر اس طرف نگاہ کرے گا تو اس مسجد کی حیت کو دیکھے گا، اس کے میناروں کو دیکھے گا، تو وہ دیکھنے کے بعد فوراً کہے گا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یہ ان کا معبد خانہ ہے، یہ ان کی عبادت گاہ ہے، وہ اس کا انکاری نہیں ہوگا۔ اگر
کوئی شخص اس کی طرف دیکھے نہ، لیکن اس کے سپیکروں میں سے آذان کی آواز سنے تو وہ آواز سن کر بھی کہے گا یہ مسلمانوں کا معبد خانہ ہے، یہ مسلمانوں کا عبادت خانہ ہے، یہ مسجد ہے۔ اگر وہ مسجد کے اندر آ جائے، وہ دیکھے یہاں پہ ممبر بنا ہے، یہاں پہ محراب بنا ہے، اس کی حیت کو دیکھے، اس کی صفوں کو بچھا ہوا دیکھے، اس کا قبلہ رخ ہونا دیکھے، تو وہ دیکھنے کے بعد بھی کہے گا یہ مسجد ہے۔ گویا کہ اس مسجد کو کوئی دیکھے، اپنا دیکھے، بیگانہ دیکھے، مسلمان دیکھے، کافر دیکھے، تو وہ اس بات کو مانے گا کہ یہ مسجد ہے۔ اب اس مسجد کو مسجد لوگوں کو منوانے کے لیے توانائیاں صرف کرنے کی ضرورت نہیں کہ اب آپ ایک بہت بڑا جلسہ کریں، اس میں بڑے خطیب بلائیں، اس میں لوگوں کو جمع کریں اور عنوان یہ رکھیں کہ آپ لوگوں کو یہ منوائیں گے کہ یہ مسجد ہے۔ تو ایک عام آدمی، ایک 10-12 سال کا بچہ بھی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، جبکہ کوئی اس بات کا انکار ہی نہیں ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، تو پھر اس پر قوتیں توانائیاں صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ بات منوانی ہے کہ یہ مسجد ہے؟ نہ کوئی اپنا اس کا انکاری ہے، نہ کوئی بیگانہ اس کا انکاری ہے۔ ہاں، ضرورت اس بات کی ہے لوگوں کو یہ بتلایا جائے مسجد کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، ان کو کیوں بنایا جاتا ہے، ان کی آبادی کے لیے آپ کو اس میں آنا چاہیے، اس میں نماز پنجگانہ پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ اس بات کی ضرورت تو ہے، لیکن اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ منوایا جائے کہ یہ مسجد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا اور بیگانہ مانتا ہے یہ مسجد ہے۔ اب اپنا بھی ہے، وہ مانتا ہے یہ مسجد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں نہیں آتا۔ وہ مانتا ہے یہ مسجد ہے، یہ عبادت خانہ ہے، یہاں پنجگانہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ مسجد میں نہیں آتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں ان چیزوں پر ابھارا جائے، ان کی یہ اہمیت اور فضیلت ان کے سامنے رکھی جائے تاکہ وہ مسجد میں آئے، مسجد کو آباد کرے، مسجد میں آ کر عبادت کرے، پنجگانہ نماز پڑھے۔ اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے یہ منوائیں کہ یہ مسجد ہے۔ بعینی اسی طرح ہمیں دنیا کو یہ نہیں منوانا کہ حضور دنیا میں آئے، حضور پیدا ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دنیا میں کوئی منکر نہیں ہے۔ دنیا میں منکر پیغمبر کی سیرت کے رہتے ہیں، پیغمبر کی رسالت کے منکر رہتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے سامنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کرو، دنیا کو بتلاؤ کہ حضور آئے تھے تو کیوں آئے تھے، حضور آئے تھے تو حضور کو کیا ملا تھا، حضور آئے تھے تو حضور سے دشمنی لوگوں نے کس بات پر کی تھی، حضور نے مکہ کے اندر 40 سال گزارے تو وہ گزارنے کے بعد جب حضور نے اعلان کیا تھا تو وہ اعلان کیا تھا؟ وہ رسالت کا اعلان تھا، وہ سیرت کا اعلان تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب تک لوگوں کے سامنے سیرت کا اعلان نہیں کیا تھا تو لوگ ان کے ہمدرد تھے، لوگ ان کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوا رہے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی۔ لیکن جب پیغمبر نے فرعون کی چوٹی پر پہلا اعلان کیا ہے، وہ اعلان رسالت کا اعلان ہے، وہ اعلان سیرت کا اعلان ہے، اسی رسالت اور سیرت کی وجہ سے پھر وہی لوگ جو آپ کے وفادار تھے، جو آپ کے محبت دار تھے، جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی پھر آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے پھر آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ سیرت پر جھگڑا ہوا ہے، لوگوں نے سیرت کا انکار کیا ہے۔ ابو جہل ولادت کا منکر نہیں تھا، وہ سیرت کا منکر تھا۔ ابو لہب ولادت کا منکر نہیں تھا، وہ سیرت کا منکر تھا۔ عتبہ اور شیبہ ولادت کے منکر نہیں ہوئے، وہ سیرت کے منکر ہوئے ہیں۔ کعب بن اشرف یہودی سیرت کا منکر ہوا ہے۔ عبداللہ ابن ابی وہ پیغمبر کی سیرت کا منکر ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے مقابلے میں آگے، پیغمبر سے دشمنی کر لی، پیغمبر سے لڑائی کی، پیغمبر کے قتل کے منصوبے بنائے۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے صادق اور امین کہتے تھے۔ اس وقت ذکر صرف ولادت کا تھا، جب ولادت سے آگے چل کر پیغمبر نے مقصد ولادت کو بیان کیا تو اس وقت یہی لوگوں نے آپ کو پتھر مارے۔ تو معلوم ہوا ولادت کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا رسالت و سیرت کا ہے۔ اب دوسری چیز
ولادت کے اندر کوئی چیز اپنانے کی نہیں ہے اور سیرت کے اندر آپ کو ہر چیز اپنانے کی ملے گی۔ ولادت زندگی کا ایک پہلو ہے جو ایک وقت میں ہوا پھر ختم ہو گیا، پھر دوبارہ وہ لمحے وہ باتیں نہیں ہوتی۔ اب کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کا ذکر کرے تو یہ باعث ثواب ہے، لیکن اس ولادت کے ذکر کے اندر اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر اس نے عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کا ذکر کرتے ہوئے خطیب مبلغ آپ کو کہتے حضور جب پیدا ہوئے پوری دنیا کے اندر بہار تھی، حضور جب پیدا ہوئے ہر عورت جس کو حمل تھا اللہ نے بیٹا عطا کیا، حضور جب پیدا ہوئے تو اس وقت کیسر و کسریٰ کے محلات کے کنکرے گر گئے، حضور جب پیدا ہوئے تو ہر طرف روشنی تھی، حضور جب پیدا ہوئے تو مہک تھی، خوشبو تھی، حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کو نہلانے کی ضرورت نہیں تھی، حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کو ختنے کی ضرورت نہیں تھی، حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کے لیے داعیہ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ وہ تمام تر واقعہ ہے جو ولادت کا ہے، اس کو بیان کرنے سے کوئی ایسی بات آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے زندگی بھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں پیغمبر کی سیرت ہے، سیرت میں ساری زندگی ہے اور انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور وہ جس شعبے میں بھی ہے اس شعبے میں اسے وہ زندگی گزارنے، وہ شعبے کے اندر وہ معاملات کرنے کے لیے اسے طریقہ چاہیے، وہ طریقہ پیغمبر کی زندگی ہے، وہ طریقہ پیغمبر کی زندگی سے ملنا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی روزانہ کی ضرورت ہے، اس نے پانی پینا ہے، اب وہ پانی کیسے پیے؟ جیسے میرے پیغمبر نے پیا، میرے پیغمبر نے پانی پینے کا طریقہ بتلایا کہ دیکھو پانی پینے کے لیے برتن دائیں ہاتھ میں لو، پانی کو دیکھو، جھانکو، پھر اس کو بیٹھ کر 3 سانسوں میں پیو، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، پڑھنے کے بعد پانی ختم ہو جائے تو الحمدللہ کہو۔ گویا اسے سیرت کہتے ہیں کہ اس عمل کو آپ نے اپنانا ہے۔ پیغمبر نے کھایا کیسے، پیغمبر نے پیا کیسے، پیغمبر چلے کیسے، پیغمبر سوئے کیسے، پیغمبر اٹھے کیسے، نکاح کیسے، شادی بیاہ کیسے، معاملات کیسے، معاشرت کیسے، معیشت کیسے، تجارت کیسے، اپنوں کے ساتھ سلوک کیسا، بیگانوں کے ساتھ سلوک کیسا، جہاد کیسا، یہ پیغمبر کی ساری زندگی ہے کہ خلوت میں کیسے، جلوت میں کیسے، باہر کیسے، گھر میں کیسے۔ یہ وہ تمام تر معاملات ہیں جسے زندگی کہتے ہیں، اور زندگی کے ان معاملات کو سیرت کہتے ہیں، اور ان معاملات کی ہر آدمی کو ضرورت ہے اور ہر لمحہ ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے، شروع سے لے کر آخر تک ضرورت ہے۔ جس شعبے میں ہے اسے اس شعبے سے متعلق ضرورت ہے، اسے سیرت کہتے ہیں۔ جب آپ سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں اس میں ولادت کا ذکر ہوتا ہے، کیوں؟ آپ اس کی سیرت بیان کر رہے ہیں جو آیا ہے، جو پیدا ہوا ہے، جس کی ولادت ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر لوگ کافر میرے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں، کبھی فرانس میں، کبھی ڈنمارک میں، کبھی کہیں، جب وہ پیغمبر کی سیرت کا انکار کرتے ہیں، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ولادت کا انکار نہیں کرتے، کیوں؟ وہ تبھی تو ان کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، ان کی عظمت اور بلندی کا انکار کر رہے ہیں، ان کے آنے کو مانا ہے تو کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور کے آنے کو اور حضور کی ولادت کو اور حضور کی بعثت کو ہر شخص مانتا ہے، انکار حضور کی رسالت اور سیرت کا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، وہ مبلغ ہو، وہ محدث ہو، وہ محقق ہو، خطیب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو پیغمبر کی سیرت سے روشناس کرائے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور نمونہ آپ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے تمام تر آپ کے معاملات ہیں، آپ کے اعمال ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغمبر کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے بیان کیا جائے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو آمینہ کے در یتیم دنیا میں آئے تھے، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا
ان کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا، انہوں نے آ کے دنیا میں یہ مشن زندہ کیا تھا، اس مشن کی بات کی جائے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم دنیا کے اندر یہ خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر شخص جس کا جہاں واسطہ پڑتا ہے وہ ولادت کی بات نہیں کرتا، وہ سیرت کی بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، دنیا کے اندر ایک شخص آیا، اس نے 50-60 سال کی زندگی گزاری، وہ پھر دنیا سے چلا گیا۔ وہ ادیب تھا، وہ شاعر تھا، وہ خطیب تھا، وہ مفسر تھا، وہ محقق تھا، یا کوئی وہ لیڈر تھا۔ وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اس کی ولادت کا دن آتا ہے، لوگ اس کی ولادت کے دن پر پروگرام رکھتے ہیں، سیمینار رکھتے ہیں، پھر اس پر وہ اس کی ساری زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قائد اعظم کا دن آتا ہے، اس پر لوگ جلسے رکھتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پھر وہاں پر لوگ آ کر قائد اعظم کی حالات زندگی کو بیان کرتے ہیں، نہ کہ صرف یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم فلاں سن فلاں تاریخ کو فلاں شہر میں پیدا ہوا۔ یہ تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں وہ پیدا ہوا، پھر وہ بڑا ہوا، اس نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی، اس نے LLB کی ڈگری وہاں سے لی، وہ تعلیم وہاں حاصل کی، کانگریس بنائی، مسلم لیگ میں شامل ہوئے، فلاں جگہ گئے، فلاں جگہ گئے، یہ معاملات کیے، یہ پاکستان کے لیے تصورات پیش کیے، یہ نظام چلایا، یہ تحریک چلائی، اس کو چھوڑ دیا، اس میں آگے یہ زندگی گزاری، یہ کارنامے تھے، پھر یہاں پر ان کی وفات ہوئی، وہاں پر اب ان کا مزار ہے۔ تو قائد اعظم کی ولادت کا دن ہوتا ہے تو قائد اعظم کی ساری زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا ولادت کا دن آتا ہے تو علامہ اقبال کی ساری زندگی کو بیان کیا جاتا ہے کہ جناب وہ سیالکوٹ کے فلاں شہر میں وہاں علاقے میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گئے، پھر وہ PhD کرنے کے لیے لندن چلے گئے، پھر وہ وہاں سے واپس تشریف لائے، پاکستان کا تصور پیش کیا، انہوں نے فلاں فلاں کتاب لکھی، بانگ درا لکھی، کلیات اقبال لکھی، بال جبریل لکھی، انہوں نے شاعری میں یہ کام کیا، یہ کام کیا، پاکستان کا تصور پیش کیا۔ یہ تمام تر حالات زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب قائد اعظم ہو، علامہ اقبال ہو، لیاقت علی ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی شخص ہو، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، لیکن وہ آمنہ کے در یتیم جن کو قرآن کہتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب جب اس دنیا کے لیڈر کی بات آئی، ولادت کا دن ہے، تم نے ساری زندگی کا ذکر کیا، تم نے سیرت بیان کی ہے، جب باری میرے پیغمبر کی آئے تو تم پھر صرف ولادت پر اکتفا کرو۔ تم دنیا کا رشتہ جوڑنے کے لیے کہیں پر جاتے ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، اس کا نکاح کرنا ہے، تم جاتے ہو جس لڑکے سے اس کا رشتہ کرنا ہے، تم کیا جا کر اس کی ولادت کا پوچھتے ہو؟ نہیں، تم کہتے ہو اس کا کریکٹر بتاؤ، اس کا کردار بتاؤ، اس کا ماحول بتاؤ، اس کی سوسائٹی بتلاؤ۔ تم یہ نہیں کہتے کہ یہ بچہ کب پیدا ہوا تھا، اس کی پیدائش پر کیا واقعہ ہوا تھا، اس کے کان میں اذان کس نے دی تھی، یہ نہیں پوچھتے۔ آپ پوچھتے ہیں اس کا کریکٹر، اس کی جو آگے زندگی ہے، اس زندگی میں اس کے معاملات کیسے ہیں۔ کوئی شخص کسی پیر کا مرید ہوتا ہے، وہ اس کی ولادت تو نہیں آ کر پوچھتا کہ مجھے بتاؤ یہ پیر پیدا کب ہوا، اس کی ولادت پہ کیا واقعہ رونما ہوا۔ وہ دیکھتا ہے اس پیر کی زندگی کیسی ہے، اس کی زندگی کے معمولات کو دیکھتے، وہ اس کا مرید ہو جاتے ہیں، استاد کے پاس شاگرد ڈالا جاتے، وہ اس کی ولادت پر تذکرہ نہیں کرتے ہیں، وہ اس کے کریکٹر، اس کے کردار، اس کی قابلیت کو دیکھ کر اس کا شاگرد بن جاتے۔ پوری دنیا کے اندر جب بھی جہاں بھی کسی نے اپنی نسبت کو قائم کرنا ہے، جہاں بھی کوئی رشتہ ناتا جوڑنا ہے، وہ سیرت کی بات کرتے ہیں۔ تو جہاں چند گھڑیاں، چند لمحے، چند سال یہ دنیا کا عارضی رشتہ جڑنا ہے، وہاں تو تم سیرت کو دیکھو، اور وہ پیغمبر جس کے ساتھ رشتہ جوڑے بنا نہ یہ جہان بنے، نہ وہ جہان بنے، نہ دنیا بنے، نہ آخرت بنے، جب اس پیغمبر کی باری آئے تو تم صرف ولادت پر اکتفا کرو، یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ اس لیے
ہر وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغمبر کی سیرت دنیا کے سامنے بیان کی جائے. جب سیرت بیان کی جائے گی تو ولادت اس میں موجود ہے. میں ایک شخص کا کریکٹر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کا کردار, اس کی گفتار, اس کے معاملات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تو اسی لیے نا کہ اس کے آنے کو مانا ہے تو رکھا جا رہا ہے. اگر ایک شخص کے آنے کو ہی نہیں مانا گیا تو اس کا کریکٹر کیسا, اس کا کردار کیسا, اس کی سیرت کیسی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو مانا اور ولادت کا پرچار دنیا میں کیا اور آپ کی سیرت کا ذکر نہیں کیا. وہ لوگ جو سیرت کے انکاری ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑ دیا, تو اس قدر گمراہ ہو گئے کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. اگر وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے اور سیرت کو دنیا کے سامنے لاتے تو وہ لوگ گمراہ نہ ہوتے اور حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لاتے. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت یہی تو بتلاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی تو کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اس کا رسول ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے, میں اللہ کا بیٹا تو نہیں ہوں. تو یہ بات تو تب دنیا کے سامنے آتی نا جب حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان کرتے. حضرت عیسیٰ ہی تو کہہ رہے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے. اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کی سیرت کو اپناتے, حضرت عیسیٰ کی سیرت دنیا کو بتلاتے, تو پھر وہ گمراہ نہ ہوتے اور حضور پر ایمان بھی لاتے. انہوں نے سیرت سے جان چھڑانے کے لیے صرف حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا. ہمارے ہاں بھی ایسا ہے, ہم صرف حضور کی ولادت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. ہم ہر جگہ میلاد رکھتے ہیں, ہر جگہ میلاد, ہر جگہ ولادت کا جلسہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ جب سیرت کا جلسہ رکھیں گے تو پھر جس مولوی کو ہم نے بلایا ہے, آؤ مولوی صاحب پیغمبر کی سیرت بیان کرو, تو اس مولوی کو تو کہنا پڑے گا پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ پنجگانہ مسجد میں آؤ. پیغمبر نے بہترین جگہ بازار بتلائی ہیں, بہترین جگہ مسجدیں بتلائی ہیں, تو وہ مولوی تو آپ کو جمع کر کے بازاروں میں لے جاتا ہے, وہ کیسے سیرت بیان کرے؟ وہ مولوی جس کو کہنا پڑے گا پیغمبر کی سیرت بیان کرنے میں کہ عورتوں کو پردہ لازم ہے, اسے کہنا پڑے گا عورت جب باہر نکلے گی فرشتے اس پر لعنت کریں گے, تو وہ کیسے سیرت بیان کرے؟ اسی نے تو آپ کو جمع کرنا ہے, اسی نے تو مخلوق ماحول بنانا ہے, وہی تو آپ کو بازاروں میں جمع کر کے لے جانے والا ہے. اس لیے سیرت سے جان چھڑانے کے لیے صرف میلاد کا ذکر کیا جاتا ہے, جبکہ میلاد پیغمبر کی زندگی کے ایک پہلو کا نام ہے اور سیرت پیغمبر کی پوری زندگی کا نام ہے. جو شخص پیغمبر کی زندگی کے ایک پہلو کا ذکر کرے اسے تو آپ عاشق رسول کہتے ہیں, اور جو ساری زندگی کی بات کرے اسے آپ گستاخ کہتے ہیں. اس لیے سیرت سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو بتانے والوں نے بھی سیرت نہ بتلائی اور یہ کہا کہ آپ صرف میلاد کا پروگرام رکھیں. بھائی سیرت کا کیوں نہ رکھیں کہ لوگوں کو بتلائیں کہ اب دیکھیے اپنے ہیں, مسلمان ہیں, وہ پیغمبر کی سیرت کو مانتے ہیں لیکن عمل تو نہیں کرتے. کافر تو سیرت کا انکاری ہے, مسلمان انکاری تو نہیں ہے, لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ پنجگانہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن نہیں پڑھتا. وہ کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق چلنا چاہیے, نہیں چلتا. وہ اپنے خوشی غمی میں جو رسومات کو لے آتا ہے سنت کو نہیں لاتا, لیکن انکاری نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے, وہ یہ نہیں کہتا نماز نہیں پڑھنی چاہیے, وہ نہیں کہتا روزہ نہیں رکھنا چاہیے, زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے, وہ کہتا ہے یہ کرنا چاہیے لیکن کرتا تو نہیں. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ ہم ان کو سیرت پر ابھارتے ہی نہیں. ہم نے جب تذکرہ میلاد کا کیا تو میلاد کے تذکرے میں کوئی ایسی بات اس کے سامنے آئی نہیں ہے جس کو وہ اپنائے. اور یاد رکھیے ولادت میلاد اس پر جشن ہوتا ہے
اور جو سیرت ہوتی ہے اسے رسالت کہتے ہیں، یہ مشن ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ مشن کو اپناتی ہیں، جو مردہ قومیں ہوتی ہیں وہ جشن کو اپناتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جشن عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، اور مشن دائمی ہوتا ہے۔ مشن زندہ قوموں کے اپنانے کی چیز ہے اور جشن مردہ قوموں کے اپنانے کی چیز ہے۔ جشن منایا جاتا ہے، مشن اپنایا جاتا ہے۔ اپنانے کا اسلام حکم دیتا ہے، منانے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جاؤ ذخیرہ حدیث اٹھا لو، پورا قرآن پڑھ لو، کسی ایک آیت میں، کسی ایک حدیث میں اللہ کی طرف سے، اس کے پیغمبر کی طرف سے، اس کی جماعت کی طرف سے یہ حکم آیا ہو کہ کوئی چیز مناؤ۔ منانے کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو حکم ملے گا اپنانے کا حکم ملے گا۔ اسلام اپنانے کی بات کرتا ہے، اسلام مشن کی بات کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے 14 اگست ہمارے ملک میں آتی ہے، وہ تاریخ آتی ہے جس دن اس ملک کو حاصل کیا گیا۔ اب 14 اگست کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم بازاروں میں نکلتے ہیں، ہم بازاروں میں رونقیں بناتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہم سارا دن شور شرابہ کر کے، سارا دن یہ نعرے مار کے، پھر چپ کر کے آ کے تھک ہار کے گھروں میں سو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح پھر اپنی اپنی نظام زندگی پر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے 14 اگست کے دن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ نعرہ لگایا، لیکن لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے یہ ہم بھول گئے کہ یہ کون سی قربانی دی گئی تھی، جس قربانی کی بنیاد پر یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا۔ کس طرح عورتوں نے اپنے زیور دیے تھے، کس طرح عورتوں نے اپنے بچے ذبح کرائے تھے، کس طرح یہ ملک کے لیے قربانیاں دی گئی تھی۔ پھر اس کا نعرہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ نعرہ نہ ہوتا تو اتنی بڑی قربانی اس پر کبھی نہ لگتی۔ اس کلمے کی بنیاد پر، اس نعرے کی بنیاد پر اتنی بڑی قربانی دے کر یہ ملک لیا گیا۔ جب اس ملک کے حاصل کرنے والا وہ دن آیا تو ہم نے اس دن کیا کیا؟ ہم نے صرف نعرے لگائے، ہم نے جھنڈیاں لگائی، شور شرابہ کیا، اور وہ تقاضا کلمہ جو ہم سے کر رہا تھا اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا، بھول گئے اور ہم نے اس کو ختم کر دیا ایک دن کی خوشی منانے کے بعد۔ اس کے پیچھے کیا قربانی تھی ہم نے اس کو نہیں یاد رکھا۔ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے ہم نے دنیا کو نہیں بتایا۔ ہم نے اس پر سیمینار نہیں رکھا، ہم نے اس پر تو کوئی کسی قسم کا پروگرام نہیں رکھا۔ ہم نے لوگوں کو یہ بات پر اجاگر تو نہیں کیا کہ لوگوں یہ ملک کیوں لیا گیا تھا، لوگوں اس ملک کا نعرہ یہ تھا، تو یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کلمے والی زندگی کے نیچے ہم نے آنا ہے، یہ تو دنیا کو نہیں بتلایا۔ بینی اسی طرح جب ربیع الاول آیا، جو 9 ہو یا 12 ہو، ہم نے اس دن بھی کیا کیا؟ ہم نے اس دن بھی جھنڈیاں لگائیں، ہم نے اس دن بھی بازاروں کی رونق بڑھائی، ہم نے اس دن بھی شور شرابہ کیا، ہم نے اس دن بھی نعرے لگائے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ۔ لیکن ہم اس تقاضے آمد مصطفیٰ کو بھول گئے کہ حضور آئے کیوں تھے، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے تو آنے کے بعد اللہ نے پیغمبر سے کیا اعلان کروایا تھا؟ 40 سال حضور مکہ میں رہے، پھر جب 40 سال گزرنے کے بعد فرعون کی چوٹی پر چڑھے تھے تو پیغمبر نے کیا اعلان کیا تھا؟ وہ اعلان دنیا کو نہیں بتلایا ہے، جس اعلان کے بعد پیغمبر کے وہ لوگ جانی دشمن بن گئے جو پیغمبر کو صادق اور امین کہتے تھے۔ پہلے وہ کہتے تھے آپ صادق اور امین ہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں آپ ساحر ہیں، آپ مجنون ہیں۔ پہلے وہ پیغمبر کے راستے میں پھول بچھانے والے تھے، اب وہ کانٹے بچھانے لگے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ذکر ولادت کا تھا، اب ذکر پیغمبر نے رسالت کا کیا ہے، اب ذکر پیغمبر نے سیرت کا کیا ہے۔ جب سیرت کا باب کھلا ہے اس وقت پیغمبر کے جسم پر اوجری ڈالی گئی ہے، جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے اس وقت پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے
پیغمبر کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا ہے، جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے پیغمبر کے چہرے پہ پتھر مارا گیا ہے، جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے تو پیغمبر کے سر پہ لوہے کی خود چبھ گئی ہے، جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت کا آغاز کیا ہے تو پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے ہیں، جب پیغمبر نے سیرت کا اعلان کیا ہے پیغمبر کو طائف کا سفر کرنا پڑا ہے، پیغمبر نے سیرت کا اعلان کیا ہے، پیغمبر کے نالین خون سے رنگین کر دیے گئے ہیں، پیغمبر نے جب سیرت کا اعلان کیا ہے پیغمبر کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، جب پیغمبر نے سیرت کا اعلان کیا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت پر جس نے لبیک کہا اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، جب ابو بکر نے پیغمبر کی سیرت کو اپنا لیا تو مکہ کے صحن میں اس قدر مارا گیا، ناک کی ہڈی توڑ دی گئی ہے، حضرت ابو بکر کو بے ہوش مار مار کے کر دیا گیا ہے، جب اسی سیرت کو سینے سے حضرت عثمان نے لگایا ہے تو حضرت عثمان کے گلے میں رسیاں ڈال کر اتنے بل دیے گئے آنکھیں باہر نکلنے کو آ گئیں، جب اسی سیرت کو حضرت ابو فقیہ نے سینے سے لگایا ہے تو ابو فقیہ کے جسم کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں، جب اسی سیرت کو حضرت بلال نے سینے سے لگایا ہے تو تپتی ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا ہے، جب اسی سیرت کو سینے سے حضرت حباب نے لگایا ہے تو ان کی چربی سے انگارے بجھائے گئے ہیں، جب اسی سیرت کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے 1.25 لاکھ صحابہ نے اپنے سینے سے لگا لیا تو پھر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، انہیں آگ کے کراہوں میں ڈالا گیا ہے، انہیں چمکتی تلواروں کے نیچے آنا پڑا ہے، انہیں بدر میں کٹنا پڑا ہے، احد میں کٹنا پڑا ہے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے ہوئے ہیں، جب اسی سیرت کو سینوں سے لگایا ہے حضرت انس بن نضر کے جسم پر 70 زخم آئے ہیں، جب اس سیرت کو صحابہ نے سینے سے لگایا ہے پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے ہیں، زبان کاٹی گئی ہے، حضرت حبیب بن زید کے ہاتھ پاؤں اور زبان کو کاٹ دیا گیا، جب ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکے زبان سے نہیں کہہ سکے تو پھر گردن کے اشارے سے کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، مسلمہ تجھے نہیں مانتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جب باب کھلا ہے دروازہ کھلا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں کتنی باتیں آپ کے سامنے رکھوں، یہ سلسلہ آگے چلا ہے تو امام ابو حنیفہ نے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ کیا، جنازہ جیل سے اٹھا، امام مالک نے پیغمبر کی سیرت کا ذکر کیا تو ان کے بازو توڑ دیے گئے، امام احمد بن حنبل نے پیغمبر کی سیرت دنیا کے سامنے رکھی تو ان کے جسم پر کوڑے برسائے گئے، امام رازی نے پیغمبر کی سیرت دنیا کے سامنے رکھی، بغداد کے جنگلوں میں پھرنا پڑا ہے، امام ابو حنیفہ کے بعد یہ تمام امام جتنے بھی آئے ہیں قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کرتے رہے ہیں، امام بخاری 14 سال جلا وطن رہے ہیں، تختہ دار پر منصور کو لٹکا دیا گیا ہے، مجدد الثانی کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے، پھر شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے ہیں، شاہ ولی اللہ کا پورا گھرانہ اس کے لیے قربانیاں دیتا رہا، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کو بالا کوٹ کی وادیوں میں جام شہادت نوش کرنا پڑا ہے، مولانا حسین مدنی کو جیل میں جانا پڑا ہے اور محمود الحسن کو بالٹا کی جیل میں جانا پڑا ہے، اس جیل میں رہ کے اللہ کے فضل سے قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، پھر محمد علی جلندری کو 5 سال جیل میں رہنا پڑا ہے، قاضی شجاع حسین وادی کو جیل میں رہنا پڑا ہے، تحریک نظام مصطفیٰ میں لوگوں نے اپنی جسمیں اور گردن کو کٹوا دیا ہے اور تحریک ختم نبوت میں عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ہیں، امام انقلاب عبید اللہ سندھی کو 21 سال جلا وطن رہنا پڑا ہے، اور پھر آپ دیکھتے چلے جائیے یہ نظام، یہ پیغمبر کی سیرت کا پروگرام چلتا رہا ہے۔ علماء حق نے جب بھی پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے تو اس کے مقابلے میں دکھ آئے ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، جیلیں آئی ہیں، ہتھکڑیاں آئی ہیں، بیڑیاں آئی ہیں، تختہ دار پر لٹکنا آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج کے دور میں عادل خان صاحب تک کی وفات اور شہادت صرف اسی لیے ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی سیرت کا پرچار کیا ہے۔ جب تم ولادت کا پرچار کرو گے تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالے جائیں گے، تمہیں مٹھائیاں کھلائی جائیں گی، جب تم سیرت کا آغاز کرو گے، جب دنیا کے سامنے سیرت کو بیان کرو گے،
लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, फिर उस दुश्मनी के नतीजे में तुम्हें दुख और मसाइब आएंगे। जब दुख और मसाइब आएंगे तो तुम्हारी कड़ी उन्हीं लोगों से मिलेगी जो मुस्तफा से चली थी, सहाबा में आई थी, ताबईन में आई थी, इमामों में आई थी, बुजुर्गों में आई थी, वलियों में आई थी, मुहद्दिसीन में आई थी, मुफस्सिरीन में आई थी, और आज तक के उलमाए हक में मौजूद है कि आज भी अगर आपको सीरत बयान करने पर जेलों में कैदोबंद की सोबतों में तुम्हें कोई मिलेंगे तो उलमाए हक अहले सुन्नत वल जमात के रज़ाकार मिलेंगे। मेरे भाइयों, इसलिए याद रखिए कि जब पैगंबर की विलादत हुई थी उस वक्त पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे। जब पैगंबर ने सीरत का ऐलान किया था उस वक्त वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। इसलिए अगर कोई विलादत का जिक्र करे तो जरूरी है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मानता है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मानता हो। लेकिन जब कोई पैगंबर की सीरत का जिक्र करेगा तो लाजमी बात है वो पैगंबर को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी मानता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मानता है। लिहाजा ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़िह हो गई कि सीरत पैगंबर की पूरी जिंदगी का नाम है और विलादत पैगंबर की जिंदगी के एक पहलू का नाम है। जो सीरत का तज़किरा करेगा वो विलादत का जिक्र भी करेगा, जो सिर्फ विलादत का जिक्र करेगा वो सीरत का नहीं कर सकता। और सीरत का बयान करना हर शख्स के बस की बात भी नहीं है। क्यों? किसी जिंदगी के एक हिस्से को बयान करना आसान बात है और पूरी जिंदगी को बयान करना मुश्किल बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी सीरत को पढ़ने, समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना